السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس پروگرام میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے کیا مسجدیں صرف عبادت کی جگہ ہیں؟ ناظرین، مسلم معاشرے میں مسجد کی حیثیت روح کی سی ہے۔ اس کے بغیر معاشرے میں زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ یوں کہہ لیجئے کہ مسجد کے بغیر کسی مسلم بستی کا تصور بھی محال ہے۔ ہم سب واقف ہیں کہ مسلم معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہو چکی ہیں، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، مگر ان میں اہم ترین خرابی یا خامی یہ ہے کہ مسلم قوم مجموعی طور پر سماجی مسائل سے لاپرواہی برت رہی ہے۔ ہم اگر واقعی مسلم معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مسجدوں کے کردار کو واپس کرنا ہوگا یا واپس لانا ہوگا۔ مسجدوں کا رول صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ مسلمان وقت پر آئیں اور باجماعت نماز ادا کر کے چلے جائیں اور نماز ہوتے ہی مسجدوں کو قفل لگا دی جائے، بلکہ مسجد کے قیام کا مقصد نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ امت کی شیرازہ بندی کرنا، برادران وطن کے درمیان خلوص و محبت قائم کرنا اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر قسم کے اقدامات کرنا ہے۔ یہ ہے مسجد کے وجود کا اصل مقصد۔ مسجدوں کے اصل کردار کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجدیں صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی جہاں سے مسلمانوں کے سارے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ یعنی مسجدیں مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، معاشرتی، تعلیمی تربیت اور معاشرتی تربیت کا سینٹر تھی۔ گویا مسجد نبوی وہ بے مثال دستگاہ تھی جہاں سے علماء، فقہا اور بے مثال جنگی سپہ سالار تیار کیے جاتے تھے۔ سرکار کے دور میں مسجد وہ پارلیمنٹ تھی جہاں امت مسلمہ کو پیش آنے والے تمام مسائل پر بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، اور یہ مسجد نبوی وہ سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ یعنی مسجدیں اسلامی سماج کی مختلف سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ باہر سے آنے والے وفد کا استقبال مسجد میں ہوتا تھا۔ مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں فوجی منصوبے مسجد یعنی مسجد نبوی میں ہی تیار کیے جاتے تھے۔ معاشرے کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے بارے میں عملی اقدام مسجدوں سے ہی اٹھایا جاتا تھا۔ اسی طرح قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں دو صحابیوں کے درمیان تنازع کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی آپ نے مسجد میں ہی کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ شادی بیاہ اور میاں بیوی کے درمیان صلح اور مصالحت کا کام بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرتی زندگی کے تمام تر مسائل کی یکسوئی مسجدوں میں ہی کی جاتی تھی، اور مسجدوں سے ہی تمام فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ سسٹم یا یہ نظام زندگی خلفائے راشدین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی قائم رہا۔ ناظرین، یاد رکھیے، جب تک مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، مسلمان کبھی مایوس اور تنہائی کا شکار نہیں ہوئے، مگر بعد کے ادوار میں مسجدوں کا یہ سماجی کردار دھیرے دھیرے محدود ہوتا گیا، اور 21ویں صدی آتے آتے یہ مسجدیں صرف نمازوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اگر ہم مسلم سماج میں دینی، سماجی اور تعلیمی بیداری لانا چاہتے ہیں تو سماج کو مساجد کی اہمیت اور ان کے مرکزی کردار کے لیے بیدار کرنا ہوگا، اور اپنے گھر اور اپنے سماج کا مسجد سے مضبوط رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اکثر مسلمان صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو مقررہ اوقات پر پڑھ لینا ہی کافی ہے، اور مسجدیں صرف اسی فرض کی ادائیگی کی جگہ ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔
مسجدوں کو صرف نماز کے لیے مخصوص کرنا صحیح نہیں، بلکہ مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بندے اور رب کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تمام سرگرمیوں کے لیے مرکزی کردار، مرکزی رول ادا کرے۔ لیکن یاد رہے، مسجدوں کے ذریعے یہ تمام سرگرمیاں اسی وقت ممکن ہے جب مسجدوں کی انتظامی کمیٹی اور مسجدوں کے ائمہ کرام اس ملی ذمہ داری کو سمجھنے اور اسے روبعمل لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور جذبہ بھی رکھتے ہوں۔ یعنی اگر مسجد کمیٹی اور امام مسجد صحیح شعور سے بہرور ہوں تو یہی مسجدیں ایک فکر ساز ادارہ یعنی تھنک ٹینک کا کام کر سکتی ہیں۔ انتظامی کمیٹی کا کام صرف مساجد کی دیکھ بھال، مرمت اور آحک پاشی نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی اصلاح کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات کے پس منظر میں مسجد کمیٹیوں کو اپنے اپنے محلے میں فلاحی کام کا منظم طور پر انجام دینا چاہیے اور دینی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو اصلاح معاشرہ اور فلاح و بہبود کا مرکز یعنی سینٹر بنا دینا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد انتظامیہ ایسے امام کا انتخاب کریں جو دینی علوم میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے یقینی طور پر واقفیت رکھتے ہوں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی شعبوں میں بھی تھوڑی بہت ہی صحیح سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ جن باتوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مساجد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، باعمل اور ملت کا درد رکھنے والے علماء اور خطباء کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایسے علماء ہی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ملک بھر میں پھیلے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جو مسجدیں موجود ہیں، ہر مسجد کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے باصلاحیت ائمہ کرام کا انتظام کر سکے۔ اس لیے کم از کم ہر علاقے میں کم از کم ایک تو بھی ایسی اور بڑی جامع مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں کی انتظامی کمیٹی اپنی مسجد کو قوم ملت کے لیے ایک پلیٹ فارم کی شکل دینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ یعنی مسجد کمیٹی صرف مسجد کمیٹی نہ ہو، بلکہ مسجد کمیٹی برائے ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہو۔ یعنی کسی ایک مسجد کا نام جامع مسجد ہے تو اس کمیٹی کا نام جامع مسجد کمیٹی برائے ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے۔ نام سنتے ہی اور پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ اس مسجد کے تحت مختلف تعلیمی اور فلاحی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر میں نے ایک پوسٹ دیکھا کہ کرناٹک کی دارالحکومت بنگلور میں 10 مسجدوں کی مرکزی کمیٹی بنائی گئی، ایک فیڈریشن بنایا گیا، اور پھر اس 10 مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں نے مصلیان مسجد کو جوڑتے ہوئے اس کمیٹی کے ذریعے الحمدللہ ایک شاندار ہاسپٹل تعمیر کی ہے، جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت علاج اور معالجہ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی طرح اپنے شہر حیدرآباد کی ایک مسجد محمدیہ میں ڈائلسس سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں قابل اور پروفیشنل ڈاکٹرز مفت میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور بھی ایک دو مسجد ہیں جہاں ایسی خدمت انجام دی جاتی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح یہاں ایک اور مسجد ہے جہاں اضلاع سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے مفت خیام و طعام اور امتحانات کی تیاری کے مواقع فراہم کی جاتے ہیں مسجد کمیٹی کے ذریعہ الحمدللہ۔ ناظرین، ہاسپٹل یا اسکول یا کالجز قائم کرنے کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ تھوڑی کوشش کی جائے تو یہ بھی کسی بھی مسلم مقصدی شہروں کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسے بڑے پروجیکٹ پر نہ صحیح چھوٹے چھوٹے فلاحی کام تو انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مسجدوں کے تحت کم از کم چھوٹے چھوٹے سماجی اور ملی خدمات انجام ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجدوں کے تحت اسٹڈی سینٹر قائم کیا جا سکتی ہے، لائبریری ہال بنایا جا سکتا ہے، کیریئر گائیڈنس قائم کیا جا سکتا ہے، سول سروس امتحانات اور دوسرے امتحانات کی تیاری کے لیے رومز بنائے جا سکتے ہیں جہاں اضلاع ڈسٹرکٹ سے آنے والے طلباء کے لیے مفت قیام کی سہولت اور ان کے دوسری سہولیات دستیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکیمات سے استفادہ کے لیے عام مسلمانوں کے لیے رہنمائی سینٹر بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اصل میں مسجد سے ہر طبقے کے لوگ جڑے ہوتے ہیں،
دولت مند ہو چاہے غریب ہو، تعلیم یافتہ ہو غیر تعلیم یافتہ ہو، اور مختلف نظریہ اور مختلف سوچ رکھنے والے افراد ہو، سب کے سب مسجد سے جڑے ہوتے ہیں، اور مسجدیں ان سب کی نمائندگی کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں سے انجام پانے والا کسی بھی کام کا اثر سماج کے تمام طبقوں پر پڑنا یقینی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں تک مذہب اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی انہیں بھی مسجدوں کی سماجی اور مذہبی سرگرمیوں سے واقف کرانی چاہیے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، جماعت اسلامی کی جانب سے اس سلسلے میں کئی شہروں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، جہاں محلہ کے غیر مسلموں کو مسجدوں میں آنے اور جمعہ کا خطبہ سننے اور نماز کو دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی کسی خاص موضوع پر ماہانہ پروگرام منعقد کرتے ہوئے بھی انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بلکہ بدقسمتی سے اب مسجدوں کا اجتماعی کردار ختم ہو چکا ہے۔ اب نماز ختم ہوتے ہی مسجدوں میں تالے لگ جاتے ہیں، حالانکہ مسجد صرف نمازوں کے لیے مخصوص نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ جو شخص جس وقت چاہے اس میں نماز پڑھے۔ رسول پاک اور آپ کے صحابہ کرام کے دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ مساجد صرف نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام دیتی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسجدوں کے دروازے ہر مسلم اور غیر مسلم کے لیے کھلے رہتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہماری مسجدیں غیر مسلم سے تو دور مسلمانوں کے لیے بھی نہیں بنتی ہیں، بلکہ مخصوص فرقوں اور مخصوص اہل مسلک کے لیے بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں مسلکی کشمکش کی آماج گاہ بن چکی ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کے بجائے دوسرے فرقے کے خلاف دھواں دھار تقریر ہوتی ہے، جن سے مسلم معاشرہ متحد ہونے کے بجائے مزید منتشر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ کسی ایک فرقے اور جماعت تک محدود نہیں ہے، تقریباً سب کا یہی حال ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکا اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ناظرین یاد رکھیے، جب تک مساجد کو مرکزیت حاصل رہی، مذہب اسلام کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا، اور جب تک مسلمان مساجد سے جڑے رہے ان کا بول بالا اور دبدبہ قائم رہا، لیکن جب مسجدوں کا کردار محدود کر دیا گیا تو مسلمان مایوسی اور تنہائی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کے رول کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے مسجدوں کو وہی مرکزیت دی جائے جو دور صحابہ، تبع تابعین اور سلف صالحین کے دور میں حاصل تھا۔ اس کے بجائے اگر ہم صرف حکومت وقت کی ناانصافیوں کا ماتم کرتے رہیں گے اور سماجی اور ملی کاموں سے چشم پوشی اختیار کرتے رہیں گے تو ہمارے حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی امید ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، مسجدوں کا سماجی کردار وسیع ہوگا تو ائمہ کرام کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور مسجدوں کے امام کو 2 رکعت کا امام سمجھنے والے افراد اور ان کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اگر مسجدوں کا سماجی کردار وسیع ہوتا ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ دینی مدرسوں کے جو باصلاحیت اور زرخیز فکر رکھنے والے علماء کرام ہیں وہ بھی مسجدوں کی طرف رخ کرنے لگیں گے، جن سے عوام کی مذہبی اور معاشرتی ذہن سازی ہو سکے گی۔ بہرحال میں نے جو باتیں عرض کی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یا کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ رسول پاک اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین کے دور میں مسجدوں کا جو رول، جو کردار ہوا کرتا تھا، اس کی پھر سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم تمام ذمہ داران مساجد اور ائمہ مساجد سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں کو اسی طرح کی تعلیمی، معاشی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعد میں تبع تابعین اور سلف صالحین کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نہ صرف مسلم قوم بلکہ پورے انسانی سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔